وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 110 آج پڑھیں گے، اور یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایز اے امت ہمارے فرائض بتا رہے ہیں کہ ہم جو امت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم پر ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کے درجے پہ رکھا ہے۔ کیا؟ کن تم خیرہ امتن، اللہ کہتے ہیں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناسی، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ یعنی اللہ پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں بہت بڑا ایک ٹائٹل دیا اللہ نے، وہ کیا؟ بہترین امت کا، خیر امتن۔ اور اس ٹائٹل کو تب تک آپ وردی نہیں ہے اس ٹائٹل کے جب تک کہ آپ وہ کام نہ کریں جو اس کو امت کے ذمے ہے، اور وہ کام آپشنل نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ دل کیا تو کیا اور دل کیا تو نہیں کیا، فرض کے درجے میں ہے، اوبلیگیٹری کام ہے۔ اگر آپ بہترین امت ہیں تو آپ پر اوبلیگیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا؟ کہ آپ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ خالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلانا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو جانا یہ قیامت میں صرف کام نہیں آئے گا۔ وہ مشن، وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، وہ کام ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد ہے آخری خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر ہر وہ شخص جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یعنی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن ہمارے سپرد کیا ہے، اور اس کو اوبلیگیٹری لینا ہے ہم لوگوں کو، ایز اے امت ہم پر فرض ہے۔ اور کیا فرض ہے؟ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا کہ فرض کے درجے میں ہے۔ اب اس کام کو ہم نے شروع کیسے کرنا ہے، یہ کوسچن ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کام ہم نے اب کیسے شروع کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود قرآن کا علم ہونا بہت ضروری ہے، خود فہم ہونا ضروری ہے۔ جیسے ایک بھی آیت اب آپ نے پڑھی، آپ کو اس کا فہم آ گیا، اس کے بعد وہ آیت آپ پر امانت ہے، وہ امانت آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، آپ کو لازم ہے کہ آپ نے وہ آگے پہنچانی ہے آیت۔ یہ ہو گیا کام۔ اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا اس کو آگے پہنچانے کا، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ طریقہ پھر وہی ہم سنت سے ہی لیں گے کہ سنت کا کیا طریقہ تھا۔ تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز اپنے قریبی گھر والوں سے کیا۔ سب سے پہلے اپنی فیملی کو دعوت دی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد اپنے قبیلے والوں کو دعوت دی، اس کے بعد علل اعلان پورے مکہ کو دعوت دی۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے سب سے پہلے اپنے قریبی سرکل سے کام شروع کرنا ہے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینی ہے، قرآن کا علم دینا ہے۔ جو آپ کے پاس علم آ گیا، اب آپ نے اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے، تو اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرنا ہے، اور صرف بات پہنچانی ہے، نہ بحث کرنی ہے، نہ منوانا ہے۔ اس بات کو منوانے نہیں بیٹھ جانا، زبردستی منوانے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے ہمارے دین میں۔ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، قرآن پاک میں آتا ہے۔ زبردستی نہیں منوانا، بس آپ نے پیغام پہنچا دینا ہے، اور دعوت، خیر کی دعوت بہت حکمت کے ساتھ دینی ہے۔ اچھا، خیر کی دعوت تو دینا پھر بھی آسان ہے، کیونکہ اب جیسے واٹس ایپ کے گروپس ہیں، جیسے اب ہم یہ کام کر رہے ہیں، بہت آسان ہے، کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، بس آپ نے اپنی وائس ریکارڈ کر کے آگے پہنچا دی۔ خیر کی دعوت پھر بھی آسان کام ہے، اصل مشکل ہوتی ہے برائی سے روکنے میں، یہ بھی فرض کے درجے میں ہے۔ اب اس مشکل کام کو کس طرح سے کرنا ہے؟ بہت صبر کے ساتھ اور بہت حکمت کے ساتھ۔
اور یاد رکھیے سب کے سامنے کسی کو بھی شرمندہ نہ کریں. ہم لوگ جب یہ کام شروع کرتے ہیں نا برائی سے روکنے کی، محفل میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے سامنے کسی ایک کو برائی سے منع کیا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یاد رکھیے کسی کو برا فیل کروا کے کبھی بھی آپ اسے اچھے کی توقع نہیں کر سکتے، یاد رکھیے. تو بہت حکمت کے ساتھ اور بہت صبر کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے. تو اب مشن شروع ہو گیا ہے آپ کا میرا. ہم نے قرآن میں یہ اللہ کا حکم پڑھ لیا ہے، ایز اے اوبلیگیٹری اس حکم کو ہم نے لینا ہے اگر ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. اور یہ جو آخر میں کہا گیا نا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جتنا زیادہ ایمان سٹرونگ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارا یہ کام بہتر طریقے کے ساتھ ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو اگلی ہاف کو جو ہے وہ نیکسٹ آڈیو میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.